یہ ہے برج خلیفہ، مشہور زمانہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ۔ آؤ آپ لوگوں کو ذرا پیچھے لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ بلڈنگ بنانے میں انجینئرز نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا ٹائم چل رہا تھا، پورا سٹرکچر تو انہوں نے کھڑا کر لیا، اب باری تھی ونڈو پینلز لگانے کی۔ ان کا ماننا تھا ونڈوز لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی گرمی اور برج خلیفہ پر جو ونڈو پینلز لگائے جانے تھے ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دن کے ٹائم پر 100 ڈگری سیلسیس پر جا پہنچا۔ اس ٹمپریچر میں کسی انسان کا اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جس نے پوری ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایون اس پرابلم کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام 18 مہینوں کے لیے روکنا پڑا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ انفارمیٹیوز اپنی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتا ہے۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ 2716 فیٹ اونچی بلڈنگ بنانے میں $1.5 بلین یعنی کہ 420 ارب روپے کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ ورکرز، انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے کن مشکل سچویشن سے گزر کر کمپلیٹ کیا اور ان کو کن کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے انہوں نے ان پرابلمز کا سلیوشن نکالا، ان ساری باتوں کا جواب آپ لوگ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سال کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ ساری بلڈنگ بنانی تھی۔ ان 6 سالوں میں سے 3 سال تو بلڈنگ کے ڈیزائن کے لیے چاہیے تھے، تو انجینئرز نے ایک بہت بڑا رسک لیا۔ انہوں نے بغیر ڈیزائن بنائے ہی برج خلیفہ کی تعمیر رکھ دی۔ فیبروری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ کھدائی کے دوران انجینئرز کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ جس جگہ پر برج خلیفہ بنانا تھا اس کے نیچے ریتیلے پتھر یا کمزور چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ عام طور پر تو بلڈنگز کو زمین کے مضبوط پتھروں کے سہارے تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے پر سوال یہ اٹھا کیا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کو ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، یا یہ کمزور پتھر اس عمارت کا اتنا زیادہ وزن جھیل سکتے ہیں؟ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے سائنس کے بیسک فارمولے کا یوز کیا گیا، فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 اسٹیل پائپس پر کھڑی کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا ویٹ ایکولی ان پائپس پر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ اگر ہلکا پھلکا بھی ڈسٹریبیوشن گیپ رہ جاتا تو شاید یہ عمارت آج گر جاتی۔ تیسرا چیلنج، کنسٹرکشن کمپنی امار نے برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکٹ فرم سے رابطہ کیا۔ اس فرم نے پاسٹ میں بھی کئی اونچی بلڈنگز کا ڈیزائن کیا ہے، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو ڈیزائن کرنے میں یہ بھی لاجواب ہو گئے۔ ان کا چیلنج یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے اور ساتھ ہی بلڈنگ کے سارے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس پرابلم کا حل بھی انہوں نے نکال لیا جو کہ بٹرس سٹرکچر تھا، اور یہ ڈیزائن دنیا میں پہلی بار انٹروڈیوس ہوا۔ اب کنسٹرکشن ٹیم تیزی سے برج خلیفہ کے فلورز بناتی گئی، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ بنا کر اوپر بیچتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ آپ سب لوگ دبئی کی گرمی سے واقف تو ہیں ہی۔ انجینئرز نے اس مسئلے کو کنکریٹ سکشن سسٹم کے ذریعے حل کر لیا۔ اس سسٹم کے ذریعے کنکریٹ پائپ کے استعمال سے اوپر چلا جاتا تھا، لیکن برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن ہی 1.2 بلین پاؤنڈز تھا، لہٰذا اتنے سارے کنکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ پاورفل پمپس کا استعمال کیا گیا۔ اب تک برج خلیفہ کے 140 فلور بن چکے تھے اور کنسٹرکشن کے بھی 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا، لیکن مٹیریل اوپر پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس تھی وہ 140ویں فلور تک ہی مٹیریل اوپر پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھی۔ ساتھ ہی جو کرین آپریٹرز تھے انہوں نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب HR فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز کو ہائٹ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین
ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करता था और कभी कभी तो क्रेन कैबिन में ही सो जाता था। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल रह गए थे और तभी इंजीनियर्स को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर एक भी ग्लास पैनल इंस्टॉल नहीं था। बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 विंडो पैनल्स लगने थे। जब इनको लगाने की बारी आई तो दुबई की गर्मी की वजह से और बिल्डिंग की ऊंचाई की वजह से इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। अगर ये ग्लास पैनल लगाते तो बिल्डिंग को ठंडा करने में 20 गुना बिजली ज्यादा इस्तेमाल होनी थी। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा की इंटीरियर कंस्ट्रक्शन डिजाइन का काम करीब 18 महीने के लिए रोक दिया गया, लेकिन फिर आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने एक ऐसा ग्लास पैनल बना डाला जो सूरज से निकलने वाली यूवी वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं था, लेकिन उस एक पैनल की प्राइस लगभग $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स लगने थे। ये रकम 13 अरब 440 करोड़ बनती थी। इन ग्लासेस को बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए और 4 महीनों के अंदर अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल हो गई। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा अब लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक सॉलिड स्टील पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंची बिल्डिंग पर ले जाकर सर अंजाम दे सके, लेकिन किसी भी तरह ये पाइप ऊपर पहुंचाना था क्योंकि बुर्ज खलीफा की लॉन्च अनाउंस कर दी गई थी और टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। फाइनली काबिल तरीन इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए और छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाकर वहीं असेंबल किया जाएगा। इस टाइम तक बुर्ज खलीफा मुकम्मल तौर पर बन चुका था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ये पूरा धूल और मिट्टी से भर गया था। इसकी सफाई के लिए इन्होंने करीब 12,000 वर्कर्स हायर किए और उन्हें रस्सियों की मदद से लटका कर बुर्ज खलीफा के विंडो पैनल्स को पॉलिश करवाया गया। आज तक इस काम को वर्कर्स ही अंजाम देते आ रहे हैं। आखिरकार कई सालों की मेहनत, चैलेंजेस और रिस्क के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत अब तैयार थी, जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आती है। इसमें इस्तेमाल की गई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट्स हैं और आखिर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही पाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंफॉर्मेटिव्स आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।